میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث دیر آئے درست ہے، ابھی بھی ہونی چاہیے۔ ہم نے تو کہا کہ اس کو آگے لے کے آئیں، پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، اور خاص طور پہ پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی بھی ہے، اور اس میں پوری پارلیمنٹ بھی ہے، اس کو پوری ڈسکشن ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سلالہ کا واقعہ ہوا تھا 2011 میں، اور 12 اپریل 2012 کو پوری پارلیمنٹ نے اتفاق رائے کے ساتھ، وہ رضا ربانی صاحب اس کو تھے چیئرمین پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی، تو وہ جو ان کی ریکمنڈیشنز تھی ان کو اپنایا تھا، تو اس میں مکمل بحث ہوئی تھی۔ تو اس میں حکومت کو چاہیے بحث سے اجتناب نہ کرے، کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، یہ اس کی اونرشپ، سیاسی اونرشپ ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ کی اونرشپ ہونی چاہیے، اور اس کو پارلیمنٹ میں پیش بھی کریں، اور اس پر ڈیبیٹ اور ڈسکشن ضروری ہے۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان میں قومی سلامتی کے فیصلے سیاسی قیادت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کرتی آ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں اس میں قومی سلامتی کے حوالے سے کئی فیصلے ہماری تاریخ کے ہماری سیاسی قیادت نے کیے ہیں اور پارلیمنٹ نے کیے ہیں، اور میں کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے اہم قومی سلامتی کا جو فیصلہ تھا وہ تھا 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کا۔ اس کو میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، تو وہ فیصلہ ایک سیاسی حکومت نے، منتخب حکومت نے کیا تھا، اور جس میں سب نے اس کی تائید کی بشمول ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اور یمن میں جب جنگ میں فوج نہ بھیجنے کا فیصلہ وہ پارلیمنٹ نے کیا تھا۔ تو ہماری تاریخ میں ہے کہ پارلیمنٹ جب موقع ملے، سیاسی حکومت جس میں ول ہو، ویژن ہو، وہ آ کے لے کے چلیں، اور میرے خیال میں اب بھی وقت ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں پارلیمنٹ کو کرنے چاہیے، اور سیاسی قیادت کو ود اتفاق رائے کے ساتھ اور ویژن اور ول کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو معاشی مشکلات کی وجہ سے IMF سے قرض حاصل کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی قومی سلامتی کمپرومائز ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ قومی سلامتی کے اہداف کو حاصل کر سکے؟ ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی آزادی کی جو پختہ بنیاد اقتصادی آزادی ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں بطور قوم، بطور ریاست، ہمیں اپنی ترجیحات میں تبدیلی کرنی ہوگی، اور 22 دفعہ ہم IMF جا چکے ہیں پچھلے 40 سالوں میں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ روش کو ختم کریں، اپنی ترجیحات تبدیل کریں، اور آزادانہ ماحول میں آزادانہ فیصلے ہم خود کریں، نہ کہ پیچھے کی طرف دیکھنا ہو کہ وہ کیا کہیں گے، یا وہ دباؤ تو نہیں ڈالیں گے، یا وہ شرائط تو نہیں مانگیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں 2014 میں داخلی سلامتی کی ایک پالیسی بنائی گئی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی کے اہداف حاصل کر لیے گئے، اور یہ کیا ممکن ہوگا کہ قومی سلامتی کی پالیسی کے اہداف بھی حاصل کر لیے جائیں؟ وہ پالیسی بڑے مشکل وقت آئی تھی، اب 2014 کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت اندرونی داخلی دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک انتہا پر تھی، آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا، امریکی فوج افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ادھر کے حالات بھی خراب تھے، اور ایک خلفشار تھا، ایک تصادم تھا دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان شاید پہلا یا واحد ملک ہے 9/11 کے بعد جس نے کامیابی سے اپنے اندرونی داخلی جو دہشت گردی کے چیلنجز اس کو کامیابی سے اس کو قابو بھی ڈالا۔ گو کہ ہمارے قوم نے، جس میں فوجی بھائی بھی ہیں، جس میں سولین بھی ہیں، جس میں شہری بھی ہیں، بڑی قربانیاں دی، تو اس فیز سے ہم آگے لگے۔ تو اس وقت دشواریاں زیادہ تھیں، اب حالات نسبتاً اس سے بہتر ہیں، کم سے کم داخلی جنگ کوئی نہیں ہے دہشت گردی کے خلاف، اور کم سے کم ایک افغانستان میں بیرونی فوج نہیں، کوئی ادھر جنگ نہیں ہو رہی اس وقت۔